بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں مفتی صاحب رحمہ اللہ سورۃ المزمل کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں اور اس ضمن میں سورۃ المزمل کی فضیلت اور برکات بھی بیان فرما رہے ہیں کہ سورۃ المزمل پڑھنے کی کیا فضیلت اور برکات ہے۔ آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ان صورتوں میں سے ہیں جو ابتدائی وحی میں نازل ہوئی ہے۔ وہی اول اقرا بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتوں کے بعد پیغمبر کو سردی لگتی تھی، اور آپ گھر تشریف لا کر ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ سے کہا زملونی 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 دثرونی دثرونی، مجھ پر کمبل ڈالیے، مجھ پر کمبل ڈالیے۔ جب ایک کمبل سے سردی نہیں رکی تو دثرونی دثرونی، ایک اور کمبل ڈالے، ایک اور کمبل ڈالے۔ صحیح ہے کہ مزمل پہلے ہے اور مدثر بعد میں ہے، یعنی دوسرے نمبر پر، بلکہ یہ دونوں ایک نمبر کے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ تیسری ہے اور مدثر چوتھی ہے، لیکن یہ اتفاقی ہے کہ مزمل مدثر سے مقدم ہے، کیونکہ مزمل مدثر کے بڑے بھائی ہیں۔ ایک کمبل اوڑھ کے اعتکاف میں ہے اور دوسرا ایسے کمبل اوڑھا کے غائب بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی طرح یاد فرمایا، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، جیسے آپ کسی کو کہے او ٹوپی والے۔ سبحان اللہ، یہ پیار محبت کی ادا ہے۔ بڑا چھوٹے کو کہتا ہے، استاد شاگرد کو کہتے ہیں، یعنی کہ شاگرد استاد ہو گئے وہ چشمے والے۔ بیوقوف لوگ ہیں، عقل ہے نہیں۔ ملتان میں علماء جمع تھے اور سب علماء کا اجلاس ہو رہا تھا خیر المدارس میں، تو امیر علی قریشی مدنی آئے۔ کسی نے ان سے کہا خیر محمد جلندری ہے، کہا ہے وہ چشمے والا، وہ چشمے والا۔ تو ایک بزرگ تھے سائیں تور شاہ، اس نے کہا لگاؤں ایسا تو میں تھپ لگاؤں، وہ چشمے والا، چشمے والا، یعنی کسی نے کہ حضرت تشریف فرمائے، لگاؤں تم ایسے، مطلب یہ کہ چھوٹا کبھی بڑے کو ایسا کہتا ہے۔ یہ آداب ہوتے ہیں، بڑا چھوٹے کو کہتا ہے۔ اللہ نبی کو آواز دے رہا ہے، باپ بیٹے کو کہے گا، استاد شاگرد کو کہہ سکتا ہے۔ جیسے ابو عمیر حضرت انس کے چھوٹے بھائی نے بلبل پالی تھی، تو وہ بلبل پھر کہیں اڑی یا مری، اور حضرت جب وہاں سے گزرتے تھے ابو عمیر گلی میں بیٹھا رہتا ہے، تو آپ فرماتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر بلبل کہاں ہے؟ اور علی فاطمہ سے ناراض ہو کے مسجد میں جا کے سو گئے، تو حضرت آئے اور فرمایا قم یا ابت تراب، وہ مٹی پہ لیٹنے والے گھر آؤ۔ ابو تراب نام رکھا۔ ابو ہریرہ کان یحب الحرہ، ترمذی شریف میں ہے کہ رات کو جاتے تھے، رات کو بلی کو اوپر درخت پہ بٹھا کے بیٹھ جاتی تھی، اور صبح بلی اتر آتی تھی، ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ کہیں حضرت نے دیکھا کہا یا ابا ہیر، وہ بلی والے، تب ہریرہ بن گئے۔ حضرت عائشہ بہت حسین جمیل تھی، تو آپ نے فرمایا یا حمیرہ، حمیرہ احمر سے ہے، حمرت سرخی کو کہتے ہیں، سرس پینا، سرس پینا۔ اگرچہ قانون الموضوعات میں طاہر پٹنی نے لکھا ہے کہ اس قسم کی روایات صحت کو نہیں پہنچی، مجموع البحار میں بھی لکھا ہے۔ یا ایھا المزمل، اس سورت کے اندر رسالت کا بیان ہے اور اللہ کی توحید کا اس بات ہے،
اور قیامت کا تذکرہ ہے اور عبادات کی تاکید ہے، بالخصوص تہجد و قیام اللیل کی۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے۔ ہمارے ساتھ اسکول میں ایک لڑکا تھا، مزمل نام تھا، ہمیشہ کمبل اوڑھ کے آتا تھا، ہر وقت سردی لگتی تھی۔ مزمل سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کمبل اوڑھ کے بڑی اچھی نیند آتی ہے۔ اب پنجاب کے خطیب کہتے ہیں وہ کملی والے، اور کملی والے۔ وَبِاللَّيْلِ، رات کو اٹھیے، عبادت فرمائیے۔ اور یہ صحابہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم سب پر لازم کر دیا، اور قیام اللیل و تہجد 20 رکعت دونوں جماعت سے کرائی۔ الا قلیلا، مگر تھوڑا آرام بھی فرمائے۔ نصفہ، آدھی رات صحیح، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا اور کم کر دے، او زد علیہ، یا اس سے تھوڑا بڑھا دے۔ یہ طبیعت پر ہے، آرام کو جی چاہتا ہے تو زیادہ آرام کر لے، کم عبادت ہو رات کو۔ کبھی طبیعت نہیں چاہتی ہے تو کم بیدار رہے اور کم نیند ہو، زیادہ عبادت ہو، لیکن ہوں گے دونوں۔ جب دونوں ہوں گے تو ہمیشہ ہوں گے، ایک ہوگا تو کم ہوگا۔ اگر کوئی شخص ساری رات جاگے تو کب تک جاگے، اور اگر کوئی شخص ساری رات سوئے گا تو کب تک غفلت میں پڑا رہے گا۔ اعتدال ہوگا تو دونوں کام ہوں گے۔ اور رات کو بہترین کام کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور پڑھیے قرآن اور ٹھہر ٹھہر کر، مزے مزے سے تلاوت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ دلا بسوز کے سوزے تو کارہاں بکند، دعائے نیم شب دفع صد بلا بکند۔ اللہ۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، مفسرین کہتے ہیں سورتیں ایک دوسرے کے بعد ہے، جیسے ملک کے بعد قلم ہے، اور قلم کے بعد حاقہ ہے، اور حاقہ کے بعد معارج ہے، اور معارج کے بعد نوح ہے، اور نوح کے بعد جن ہے، اور جن کے بعد مزمل ہے۔ یہ کہلاتی ہے ترتیب، اور آیات جس ترتیب سے ہیں اس کو کہتے ہیں ترتیب۔ الترتیب فی السور والترتیل فی الآیات۔ حرالی نے اس پر کتاب لکھی، حرالی مفسر گزرا ہے۔ نظم الدرر میں بقائی نے سارا کام اس سے لیا۔ حرالی اور غایت المستفید، مفتی محمود نے جوانی میں ایک کتاب لکھی ہے تجوید میں، حضرت مفتی صاحب کی کتاب، اس کا نام ہے غایت المستفید فی علم التجوید، طالب علم میں لکھی ہے۔ اس میں ہے قال علی رضی اللہ عنہ الترتیب اخراج الحروف من المخارج مع اداء الصفات، حرف کو مخرج سے اپنی ادائیگی کے ساتھ نکالنا، صفت کے ساتھ، یہ ترتیب ہے۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیب، قرآن شریف مزے مزے سے پڑھیں۔ قرآن کی تو شان ہے کہ آپ 45 دن سے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور کل آپ کا آخری دن ہے، اور زور کے بعد آپ کا امتحان ہے فضلاء کا امتحان، علماء اور متخصصین کا بعد دور۔ وَأَمَّا الْعَامَّةُ فَهُمْ يُمْتَحَنُونَ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ فی وقت الدرس انشاءاللہ۔ تعداد بہت زیادہ ہے، ایک جگہ بیٹھنا آسان نہیں۔ فَأَمَّا الْفُضَلَاءُ وَالْمُتَخَصِّصُونَ فَهُمْ يُعْطُونَ اختبارهم بعدما تبين لهم ظهره وفرغوا من صلاتهم، فورقة الاختبار تكون لهم سهلة إن شاء الله ليتهيئوها قبل العصر۔ هكذا أعلن الشيخ سهيل
ورتل القرآن ترتیلا، وہ مزے مزے سے قرآن پڑھے، شوق سے کو تفسیر کا پرچہ لے کے مزیدار پرچہ لکھو کہ دل چاہے کہ دیکھو، یہ نہیں کہ انگو بنگو لنگو شنگو۔ اور تم آج تک کیا کر رہے تھے؟ زور سے لے کے اگلے دن 8 بجے تک آپ فارغ میں تیاری نہیں کی، بڑا نالائق ہو۔ ورتل القرآن ترتیلا، وہ پرچہ دے تفسیر کا بڑا صاف ستھرا۔ یہ تو مطلب ہے کہ قرآن کا جو بھی کام ہوگا، وہ تلاوت ہو، وہ تفسیر ہو، وہ تعمیل ہو، وہ تدریس ہو، شوق سے کرے۔ تو بہترین گھڑی رات کی ہے۔ رات کو حروف و الفاظ دل سے نکلتے ہیں اور دن کو زبان سے نکلتے ہیں۔ دن کے کام کے لیے دل متوجہ کرنا پڑتا ہے اور رات کے کاموں میں دل متوجہ رہتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اللیل للعاشقین ستر، رات تو عاشقوں کے لیے پردہ پوش ہے۔ یا لیت اوقاتہا تدوم، کاش کی رات ہی رات ہو۔ تو عشق الہی اور محبت میں فضلاء معراج کو پہنچے ہوئے، موت آ گئے، پوچھو نہیں، پوچھو نہیں۔ اس لیے ان کے لیے پرچہ بعد الظہر رکھا گیا، اور فقہاء و اہل لغت کہتے ہیں ظہر سے شام شروع ہو جاتی ہے۔ جو دعائے مساء کی ہے وہ بعد الظہر پڑھ سکتے ہیں۔ اوقات 2 ہے، غدا و مساء، غدا الی الظہر، مساء بعد الظہر۔ یہ ہے سارا نقطہ، تیار رہو۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور پڑھیے قرآن ٹھہر ٹھہر کر۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ڈال رہے آپ پر بھاری بر بات، وہی بھیج رہے ہیں۔ وہ پیغمبر بہت بھاری کلام آ رہا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ کتنا بھاری ہے۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان۔ ہم ڈال رہے ہیں آپ پر بھاری بر کلام، ہم پیش کرنے والے ہیں آپ کو آسان سا پرچہ۔ آسان پرچہ ہے، لکھو۔ مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں ایک مضمون مشکل ہوتا ہے، جب آدمی آگاہ ہو جاتا ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے پرچہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا سے نہیں بنایا، ہم نے پرچہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ سے بنایا۔ ویل بخبر سے تارو جبی تورش پتہ بدیولے دیوار کا طالب سادہ ہونے کو پرچے تھے کہ بیا پتہ بولے یہ استاد جیسو شو بولے یہ ماں تاریو پرچہ آسان ہے جا کھڑے رکھنا سادہ پر طالب کہ استاد جیسو شو یارا بولے کیا کوئی آسان آدھا کھڑے رکھ رہا۔ امتحان کا نام وزنی ہے۔ مولانا انور شاہ سے دارالحدیث سے باہر نکلے دارالعلوم دیوبند میں، ایک دیہاتی آیا ہوا تھا کہ مولوی ٹھہرو میں نے تیرا امتحان لینا ہے۔ کہہ رہے تھے کہ کوئی سوال پوچھنا ہے نا، تو جاہل دیہاتی کہتے امتحان لینا ہے۔ تو انور شاہ صاحب نے کہا جو پوچھنا ہو پوچھو، امتحان کا نام نہ لو، اس سے بڑوں بڑوں کا استنجا ٹوٹ جاتا ہے، امتحان کا نام نہ لو۔ اور استاد نے لکھا تھا ابو داؤد کے پرچے میں، ابو داؤد کے پرچے میں ایک سوال آتا ہے، قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک طالب علم ہمارا ساتھی تھا، تو اس نے لکھا قال ابو داؤد سے امام ابو داؤد ہم سب کو فیل کرنا چاہتے ہیں۔ یاد نہیں تھا نا، قال ابو داؤد سے امام ابو داؤد ہم سب کو فیل کرنا چاہتے ہیں، اور کیا کم کام ہے امام ابو داؤد کا، کالا کالا کر رہا ہے۔
اور استاد نے الصافات صفا والزاجرات زجرا یہ پوچھا کہ اس میں کون سی قیامت کا ذکر ہے؟ طالب علم نے پوچھا اس صورت میں اتنی بڑی قیامت نہیں ہے جتنے آپ نے پرچے میں بنا رکھی، اتنی کوئی بڑی قیامت نہیں آئی جتنی بڑی قیامت آپ نے ہمارے اوپر پرچے میں برپا کر دی۔ توبہ یا رب۔ اب وہ آیات استاد نے پوچھی ہے، اس کو یاد ہے نہیں، ساتھی سے پوچھتا ہے صرف اتنا بتاؤ یہ آیت قرآن میں ہے؟ صرف اتنا بتاؤ۔ مفتی نظام الدین مرحوم ممتحن تھے، یہ ہنس پڑے، میں نے کیا ہے کہ تعلیم بھی عجیب ہے۔ کل ساتھی سے کہتے ہیں بس صرف اتنی سی بات بتاؤ کہ یہ آیت ہے قرآن میں؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم ڈال دیں آپ پر بھاری بر کلام۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد، بے شک اٹھنا رات کو بہت مشکل ہے، وطئن روندنے میں، واقوم قیلا اور بہت زبردست ہے بات کرنے میں۔ آیت کو سمجھ لو، نشأ ینشأ کے معنی آتے ہیں قام یقوم، ناشئہ اس سے مصدر ہے۔ بے شک اٹھنا راتوں کو یہ بہت مشکل کام ہے۔ وی دروجے ہر ماخام اختر دے خزرے زری دے پیشمنی دے ناروش ہو، کہتے روزے کی ہر رات افطار کی گھڑی ہو تو عید ہے، لیکن سیری کے اٹھنے سے مر گئے۔ ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا، راتوں کو اٹھنا اس سے نفس روندا جاتا ہے۔ مشکل تو ہے لیکن انشاءاللہ نفس کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ اشد وطئا، یہ بہت زبردست ہے روندنے میں، اس سے نفس روندا جاتا ہے، اور یہ نفس ہی تو ہے ھذا عدو ما بین جنبیک، وہ بدترین دشمن ہے دو پہلوؤں کے درمیان، اور ہلاکتوں کی طرف گھسیٹتا رہتا ہے، نقصانات سمجھاتا ہے اور برائیاں کراتا ہے۔ خدا حفاظت فرما۔ واقوم قیلا، اور رات کو جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو وہ زبردست آواز نکلتی ہے، یا رب، کیونکہ دل سے نکلتی ہے نا۔ آنکھ از دل ریزد بر دل ریزد، فارسیان کہتے ہیں دل سے نکلتی ہے اور دل پر جا کے ٹھہرتی ہے۔ ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا، بے شک راتوں کو اٹھنا بہت مشکل ہے نفس کے لیے۔ ایک اور تفسیر کر رہا ہوں، لیکن وہ اقوم قیلا، اس سے کلام میں فصاحت بلاغت آ جائے گی۔ جو آدمی شب بیدار ہوتا ہے اللہ دن میں اس کے لیے سہولتیں کر لیتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کے خزانے راتوں کو تقسیم ہوتے ہیں۔ بے شک اٹھنا رات کو بہت مشکل ہے روندنے میں، واقوم، لیکن سیدھا رکھتی ہے قیلاً کلام کو۔ حضرت آپ جب راتوں کو اٹھیں گے تو مشکل تو ہے، لیکن دن میں جب آپ کلام کریں گے تو موتیاں پہ روئیں گے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن میں آپ کے کام ہیں بڑے بڑے، تو دن میں تو اتنی طویل نمازیں پھر نہیں ہو سکتی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، لیجیے رب کا نام، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور توڑ دے تعلقات اس کی طرف توڑ کر۔ تبتل حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں بطول، قاطع عن الدنیا، دنیا سے تعلق ختم کیے، اور اپنے ابا جان کے انتقال کے بعد الی الموت ہنسی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، لیجیے رب کا نام، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور توڑ دیجیے تعلقات اس کے لیے توڑ کر۔ اصل میں عشق مکمل ہوتا نہیں جب تک کہ محبوب کے لیے دنیا کو چھوڑنا دے، یہ دستور ہے۔ بیک نفس کے درا میں اختیار با اغیار،
ایک لمحے کے لیے میں محبوب کو کسی اور کی گود میں دیکھوں، بس یہ نہ مان دے کہ غیرت وجود من بکشد، غیرت کا تقاضا ہے کہ میں جل کے راکھ ہو جاؤں۔ بخندہ گفت کہ من شمع جمع اے سادی، وہ ہنس پڑا، اس نے کہا میری مثال شمع کی ہے شیخ سادی، او مرا اذان چے کہ پروانہ خویش تن بکشد، کوئی مرے تو مرے، ہماری دکان تو چلتی رہے گی، چمکتی رہے گی۔ اللہ اللہ۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ وتبتل الیہ تبتیلا کا ترجمہ کرتے تھے، شعر پڑھتے تھے۔ بابا سب سے رشتہ توڑ اور صرف حق سے رشتہ جوڑ، یہ وتبتل الیہ تبتیلا، بابا سب سے رشتہ توڑ اور صرف حق سے رشتہ جوڑ۔ رب المشرق، وہ رب مشرق اور مغرب کا، لا الہ الا ہو، نہیں حاجت روا مگر وہی، فاتخذہ وکیلا، بنا اسی کو کارساز۔ واصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے جو یہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ حلق می گوید کے خسرو بت پرستی می کنات، لوگ تو کہیں گے امیر خسرو خواجہ صاحب کا سجدہ کرتا تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء میں سجدہ تعظیم کا قائل ہے، شدت کے ساتھ۔ قاضی دہلی سے مناظرہ بھی کیا ہے، حضرت صاحب نے کہا کہ خسرو تو سجدہ کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، تو امیر خسرو تو مادرزاد شاعر تھا، وہ چیخ پڑا، اس نے کہا خلق می گوید کے خسرو بت پرستی می کند، آرے آرے می کند با خلق عالم کارنیس۔ خواجہ صاحب کو بڑا ناز تھا امیر خسرو پر، کہتا تھا قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے کیا لاؤ تو خسرو کو پیش کروں گا، جیسے حضرت عمر کو پیش کریں، اور شیخ الہند نے کہا میں حسین احمد کو پیش کروں۔ سبحان اللہ۔ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑ دے لوگوں کو چھوڑ کر بہترین طریقے سے۔ ایک دفعہ جب چھوڑا تو پھر نام نہ لینا، لینا آرزو کا تو دل کو نکال دے، لینا آرزو کا تو دل کو نکال دے، مومن نہیں جو بدعتی سے ربط رکھے ہم۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، وَذَرْنِي، اور مجھے چھوڑے، وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور وہ جو جھٹلاتے ہیں بڑی بڑی نعمتوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حوالے کرے یہ بڑی بڑی نعمتوں کے نہ ماننے، میں ان کو ایسا پیس دوں گا کہ یاد رکھ لیں گے۔ حضرت آپ صبر کرے، ہر شخص جو صبر کرے گا اللہ اس کی طرف سے دفاع کرے گا۔ اور مفسرین کہتے ہیں بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، صبر و یقین سے دین کی امامت مل جائے گی۔ اور چھوڑے مجھے اور جٹلانے والوں کو بڑی بڑی نعمتوں کے، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مہلت دے ان کو تھوڑا، إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈیر ہے۔ بیڑیاں، وہ بیڑی کہلاتی ہے جو مجرم کے پیروں میں ڈالتے ہیں، ہاتھوں میں ڈالتے ہیں، اس کو قید کہتے ہیں، ہتکڑیاں، اور پیروں میں ڈنڈے لگاتے ہیں مجرم کو۔ قاضی اظہر حسین مرحوم کی عمر 20 سال تھی تو بھی قتل کا مقدمہ بنا تھا نا ان پر، بہت بڑا مقدمہ چلا ہے۔ ان کے والد کرم الدین دبیر کا اسی میں انتقال ہوا، چھت سے نیچے گر گئے تھے لاہور۔ اور جب حضرت قائد صاحب کی عمر 90 سال ہوا گئی تو پھر بیڑیاں لگ گئی۔ یا خدایا، نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء، میں نے حضرت کو خط لکھا ہے، اس میں نے یہ لکھا ہے کہ اول و آخر منصب نبوت کی ادائیگی، وارث الانبیاء کو ایسی تکالیف کبھی پیش آتی۔
بے شک ہمارے ہاں بیڑیاں ہیں وہ جہیمن اور آگ کا ڈیر، ہم ٹھیک کر دیں گے مکذبین کو، وطعاما ذا غصہ، اور ایسا کھانا جو گلے میں اٹکے، غصے کو غصہ اس لیے کہتے کہ آدمی کا گلا بند ہو جاتا ہے، وعذابا الیما، عذاب دردناک، یوم ترجف الارض والجبال، جس دن ہلے گی زمین و پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت بہتا ہوا، ایسے باریک صفوف ہو جائیں گے جیسے ریت جو بہ رہی ہے۔ یہ ساحلی علاقے نا، سومیانی وغیرہ ہے بلوچستان، تو یہاں پر ریت صبح یہاں ہوگا، شام کو لانڈی کے پاس ہوگا، بہتا رہتا ہے، چلتا ہے۔ کبھی کبھی تو اتنا تیز طوفان ریت کا آ جاتا ہے کہ پوری آبادی دب جاتی ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے بھیجا تمہاری طرف پیغمبر، شاہدن علیکم، یہ گواہ ہے تم پر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف پیغمبر حضرت موسیٰ، فعصا فرعون الرسول، پس نافرمانی کی فرعون نے پیغمبر کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، پس پکڑا ہم نے اس کو پکڑ کر اور سخت، بیلا شدیدا، فکیف تتقون، پر پس کیسے ڈرتے ہو، ان کفرتم یومن، اگر کفر کرو اس دن سے، یجعل الولدان شیبا، کہ کر دے گا بچوں کو بوڑھا، قیامت کے قریب صبح بچہ پیدا ہو جائے گا، ظہر تک بڈھا ہو جائے گا۔ السماء منفطر بھی، آسمان پھٹ پڑے گا، کان وعدہ مفعولا، یہ وعدہ ہو کے رہے گا۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ بات سمجھنا چاہیے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اختیار کرے رب کی طرف راستہ۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، بے شک رب آپ کا جانتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں قریب رات کے 2 پار، یا آدھی رات تک، یا 1 پار، کبھی 1 پار، کبھی 2، کبھی نصف، کبھی 3 پار کے قریب۔ اللہ اللہ، رات کو حصوں میں تقسیم کر لو، جیسے 6 گھنٹے کی رات ہے تو حضرت 1 ثلث تک ٹھہرے، یعنی 2 گھنٹے، اور حضرت نصف رات یعنی 3 گھنٹے تک، اور حضرت 3 پہر تک یعنی 6 کے 6 گھنٹے آپ جاگے۔ اللہ اللہ۔ وطائفۃ من الذین معک، اور ایک گروہ ان لوگوں کا جو آپ کے ساتھ ہے صحابہ میں سے، یہ مشکل ڈیوٹی ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ اندازہ کرتے ہیں رات اور دن کا۔ علم ان لن تحصوہ، اسے پتا ہے کہ تم رات کو نہیں قابو کر سکو گے، فتاب علیکم، پس معاف فرمایا تمہیں۔ یا تو یہ کہ تہجد پہلے فرض تھی پھر منسوخ ہو گئی، اور یا یہ کہ تعین ختم کر دی گئی، اختیاری کر دی گئی۔ محقق ابن الحمام کہتے ہیں کہ تہجد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خود اخیر تک فرض تھی اور امت سے فرضیت ہٹا لی گئی۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس پڑھیے جو آسان ہو قرآن۔ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، کہتے باب العلم سے جب فعل آ جائے تو اس کے بعد ان غیر مؤثر ہے، علم زوردار ہے، ہونا چاہیے تھا ان سیکون، لیکن قرات متوارث ہے سیکونو۔ پتا ہے اللہ کو کہ ان قریب ہوں گے تم میں بیماران، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ اور لوگ سفر کریں گے ملکوں کا، مجاہدین ہوں گے یا تبلیغیان ہوں گے، یبتغون فضل من فضل اللہ، ڈھونڈیں گے اللہ کا فضل، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ اور لوگ جو قتال کریں گے اللہ کے راستے میں۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، پس پڑھو جو قرآن آسان ہو۔ امام اعظم نے اس سے استدلال کیا کہ قرات تو فرض ہے مگر متعین نہیں ہے، اور ہدایہ میں ہے والفاتحۃ لا تتعین رکنا عندنا
فاتحہ کو بھی متعین رکن نہیں مانتے، کیونکہ فرض کے درجے میں تو قرآن پڑھنا ہے، اور اگر فاتحہ پڑھنی ہے تو وہ وجوب کے درجے میں ہے جب امام نہ پڑھتا، نفس قرات فرض ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پابندی سے پڑھے نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دے زکات۔ شان ورشاہ محدث نے اس قسم کی آیات سے استدلال کیا ہے اور فرمایا نماز اور زکات ابتدائی فرائض میں سے ہے، البتہ باقاعدہ نفاذ مدینہ میں ہے اور شیڈول مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے۔ مکہ میں مسلمان ضعیف تھے بہت۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض دے اللہ کو قرض بہتر، یعنی اللہ کے دین پہ خرچ کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ آگے بڑھو گے اپنے لیے بھلا، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں، وخیرن بہتر، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور بڑھ کر اجر میں، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور رحیم۔